الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ کچھ سننے سنانے سے قبل انتہائی ادب و احترام کے ساتھ اپنے اور سب کے آقا محبوب رب اکبر، خالق رب اکبر، محبوب رب اکبر، تاجدار مدینہ، سرور قلب و سینہ، احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں ایک بار درود پاک کا ہدیہ نچھاور کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم۔ صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم۔ سامعین اکرام، آپ نے گزشتہ پیر کو اور اس سے پہلے ایمان کے تعلق سے میری گفتگو سماعت فرمائی، عقیدے کے تعلق سے آپ نے میری گفتگو سماعت فرمائی۔ اس لیے ہم نمازوں میں بھی سب سے پہلی جو دعا مانگتے ہیں، اور جو سب سے پہلی دعا نماز کے بعد مانگنا چاہیے یا جب بھی دعا کرے، تو سب سے پہلی جو دعا انسان کو، مومن کو جو مانگنا چاہیے، وہ خاتمہ بالخیر کی دعا مانگنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے فضل و کرم سے ہمارا، آپ کا، ہر مومن بھائی کا، مسلمان بھائی کا ایمان پر خاتمہ ہو۔ جہاں بھی دعا مانگو، جب بھی مانگو دعا، تو ایمان پر خاتمے کی دعا مانگو۔ سب سے پہلی دعا یہی ہونا چاہیے، اور یہی دعا سب سے پہلے مانگی بھی جاتی ہے۔ اسی سے پتہ چلتا ہے کہ ایمان اور عقیدہ کتنا اہم ہے۔ ایمان اور چیز ہے، اعمال اور چیز ہے۔ ایمان ایک بنیاد ہے جس بنیاد پر اعمال کی دیوار کھڑی کی جاتی ہے۔ روزہ، نماز، حج، زکوٰۃ وغیرہ جتنے احکام، جتنے اعمال ہیں، یہ سب کے سب ایمان کی بنیاد پر کھڑے ہوتے ہیں۔ اب اگر ایمان ہی نہ ہو تو پھر بنیاد نہیں ہے، تو پھر آپ دیوار کہاں سے بنائیں گے؟ جب دیوار نہیں بن سکتی ہے تو پھر آپ چھت کہاں سے بنائیں گے؟ اس لیے ایمان بنیادی چیز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات و صفات کے بارے میں، انبیاء و مرسلین کے بارے میں، آخرت کے تعلق سے جو معاملات ہیں، ان معاملات کے بارے میں ان کا جاننا، ان کا تسلیم کرنا، ان پر ایمان لانا، یہ سب ضروری ہے۔
یہ سب ایمان کے حصے ہیں۔ اور آج پھر میں بتائے دیتا ہوں، کیونکہ بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جنہیں دیکھتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے نئے، تو یہ بات جو لوگ سن چکے ہیں، جن لوگوں نے سن رکھی ہے، ان کے لیے مزید یاد کرنے کا اور تازگی ہو جائے گی، تازہ ہو جائے گی بات، اور جنہوں نے نہیں سنا ہے ان کو یہ ہو جائے گا کہ ہاں ہم کو یہ چیز معلوم ہوئی، اس کو یاد رکھنا چاہیے۔ ایمان کسے کہتے ہیں؟ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی بارگاہ سے جو چیزیں لے کے آئے ان کا زبان سے اقرار کرنا، دل سے تصدیق کرنا، یہ ایمان کہلاتا ہے۔ اب آخرت کے بھی معاملات ہیں، دنیا کے بھی معاملات ہیں۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور صفات کے بارے میں بتایا، تمام انبیاء و مرسلین کے بارے میں بھی بتایا، تو جو چیزیں میرے نبی نے بتائیں اللہ کی بارگاہ سے لے کے آئے، ان ساری چیزوں کو تسلیم کرنے کا نام ایمان۔ یہ ہر مومن کو یاد ہونا چاہیے کہ اگر کوئی پوچھ دے کہ آپ اپنے آپ کو مسلمان تو کہتے ہو، مومن تو کہتے ہو، ذرا بتاؤ مومن ایمان کہتے کسے ہیں، تو آپ یہ بتا سکو۔ اچھا، اہل سنت والجماعت اگر کوئی کہہ دے کہ آپ سنی ہیں، اہل سنت والجماعت سے ہیں آپ، اہل سنت والجماعت کسے کہتے ہیں، سنی کسے کہتے ہیں، سنی کیا ہوتا ہے، تو آپ کو یہ بتانا ہے کہ جو ایمان کے تعلق سے، عقیدے کے تعلق سے قرآن و احادیث کریمہ میں جو بیان کی گئی ہیں چیزیں، ان تمام بیان کی ہوئی چیزوں پر جو چلنے والے لوگ ہیں وہ اہل سنت والجماعت۔ میرے آقا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل میں 72 فرقے تھے، میری امت میں 73 فرقے ہوں گے، ایک فرقہ ناجی ہوگا، نجات پانے والا، باقی جہنمی ہوں گے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنتی فرقہ کون سا ہوگا، ناجی فرقہ کون سا ہوگا؟ تو آپ نے جواب دیا، ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں ہوں اور جس پر میرے صحابہ، جس پر میں ہوں اور جس پر میرے صحابہ۔ اب ما انا علیہ سے مراد ہے سنت، ما انا علیہ جس پر میں ہوں، یعنی جو میری سنت ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا ما انا علیہ جس پر میں ہوں، یعنی جو میری سنت ہے، جو میری حدیث ہے، واصحابی اور جس پر میرے صحابہ ہیں۔ تو صحابہ سے مراد جماعت، اصحابی سے مراد جماعت، اور ما انا علیہ سے مراد سنت۔ اسی سے علماء کرام نے نکالا ہے اہل السنتی والجماعہ، اہل السنتی والجماعہ۔ یہ سنت کا جو لفظ، سنی یا اہل سنت کا جو لفظ نکلا ہے وہ ما انا علیہ سے، اور جماعت کا جو لفظ نکلا ہے اصحابی، صحابہ سے، صحابہ کی جماعت۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب پوچھا گیا کہ نجات پانے والا فرقہ یا جماعت کون سی ہوگی، تو میرے آقا نے فرمایا ما انا علیہ جس پر میں ہوں، یعنی جو میری سنت پر چلے گا، جو میری سنت پہ چلے گا، واصحابی اور جس سنت پر میرے صحابہ چل رہے ہیں۔ تو صحابہ سے مراد جماعت اور ما انا علیہ سے مراد سنت۔ اسی سے علماء کرام نے نکالا ہے اہل السنتی والجماعہ۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ کہاں سے لفظ لیا ہے، یہ بریلوی حضرات اہل السنتی والجماعہ کا لفظ کہاں سے لیا ہے؟
یہ ان کے گھر کی پیداوار ہے، ان کے گھر کا پروڈکٹ ہے، انہوں نے اپنے آپ سے بنا لیا ہے۔ نہیں، میں نے آپ کو بتایا اپنے آپ سے نہیں بنایا۔ اہل سنت والجماعہ وہی لوگ کہے جاتے ہیں کہ جو ایمان کے تعلق سے، عقیدے کے تعلق سے قرآن و حدیث میں جو بھی بیان کیا گیا ہے اس پر جو لوگ چلنے والے ہیں ان کو اہل سنت والجماعہ کہا جاتا ہے۔ اور یہ لفظ اہل سنت والجماعہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ما انا علیہ و اصحابی سے ماخوذ ہے، نکالا گیا۔ ایمان کے بارے میں آپ نے سنا، اور پچھلے پیر کو میں نے یہ بتایا تھا، ایمان جس کے زیادہ اچھے اعمال ہوتے ہیں اس کا اتنا ہی زیادہ ایمان کامل ہوتا ہے۔ جو جتنا زیادہ اعمال صالحہ کرتا ہوگا اتنا ہی اس کا ایمان کامل، مکمل اور مضبوط ہوگا، اور جس کے جتنے گناہ ہوں گے، جو جتنا اعمال صالحہ سے دور ہوتا چلا جائے گا اس کا ایمان بھی اتنا کمزور ہوتا چلا جائے گا۔ ایمان کے کمزور ہونے کی ایک علامت میں نے عرض کیا تھا نفاق بھی ہے۔ جس آدمی کے اندر نفاق ہوتا ہے، جو آدمی منافق ہوتا ہے، اس کا ایمان تو ہوتا ہے مگر ایمان کامل نہیں ہوتا ہے اس کا، نفاق کی وجہ سے، منافق کی وجہ سے۔ ایک حدیث پاک سماعت کریں اس تعلق سے، نفاق کتنی بری چیز ہے۔ اور نفاق کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا، نفاق کا مطلب، منافقت کا مطلب ظاہر میں کچھ ہو، باطن میں کچھ ہو، زبان پہ کچھ ہو، دل میں کچھ ہو، یہ ہے منافقت اور یہ ہے نفاق۔ یہ جس کے اندر بھی ہوگا اس کا ایمان کامل نہیں ہوگا۔ اللہ عز و جل کے پیارے محبوب دانائے غیوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کانا ذا لسانین فی الدنیا جعلہ اللہ ذا لسانین فی الآخرہ۔ منافقت کتنی بری چیز ہے، کتنی بدترین چیز ہے، آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ کوئی آدمی ایسا ہو جس کے دل کے اندر کچھ اور چھپا ہو، زبان سے کچھ اور ظاہر کرتا ہو، جس کا ظاہر جسم میں کچھ اور دکھائی دیتا ہو مگر باطن یعنی اس کی روح، اس کا دل، اس کے دل میں کچھ اور ہو، وہ کتنا بدترین انسان ہوگا، وہ کتنا برا انسان ہوگا۔ اس حدیث پاک سے اندازہ لگائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من کانا ذا لسانین فی الدنیا، جو شخص دنیا میں دو زبانوں والا ہوگا، جو شخص دنیا میں دو زبانوں والا ہوگا، دو زبانوں والا یعنی دو رخا، دو چہرے والا، ہم سے کچھ اور کہہ رہا ہے، آپ کے پاس جا کے کچھ اور کہہ رہا ہے۔ من کانا ذا لسانین فی الدنیا، جو شخص دنیا میں دو زبانوں والا ہوگا، جعلہ اللہ ذا لسانین فی الآخرہ، تو اللہ تبارک و تعالی آخرت میں بھی اسے دو زبانوں والا بنا دے گا۔ اللہ اکبر۔ آپ اندازہ لگائیں کہ یہ منافقت کتنی بری چیز ہے، نفاق کتنا برا ہے، جو ایمان کو کمزور کرتا رہتا ہے، ایمان کو کھاتا رہتا ہے، ایمان کو کمزور کرتا رہتا ہے، یہ نفاق اور یہ بدعملی، اور اسی سے بدعملی پیدا ہوتی ہے۔ دوسری حدیث پاک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شر الناس ذو الوجہین الذی یاتی ہؤلاء بوجہ و یاتی ہؤلاء بوجہ۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لوگوں میں سب سے بدترین وہ آدمی ہے کہ جو دو چہروں والا ہوتا ہے۔ شر الناس ذو الوجہین
لوگوں میں سب سے بدترین وہ شخص ہے جو دو چہروں والا ہوتا ہے، جسے دو رخا میں نے کہا، دو چہروں والا۔ ایک چہرہ سید طارق صاحب کے سامنے لے کے جائے، اور جب سید جابر صاحب کے سامنے جائے تو دوسرا چہرہ لے کے جائے۔ اور یہ آج کے ٹائم میں، آج کے وقت میں یہ کمزوری ہمارے آپ کے اندر اتنی زیادہ ہے کہ جس کا کوئی اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ اب آپ اندازہ لگائیں کتنا ایمان کمزور ہوتا ہے آدمی۔ اس لیے دل میں نفاق نہیں ہونا چاہیے، منافقت نہیں ہونا چاہیے۔ ایمان کامل کرنا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتانے کے مطابق زندگی گزارو، زندگی بسر کرو۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لوگوں میں سب سے بدترین وہ شخص ہے جو دو چہروں والا ہے، الذی یاتی ہؤلاء بوجہ، یعنی ایک چہرہ تو لے کے ان لوگوں کے پاس آتا ہے، ویاتی ہؤلاء بوجہ، اور جب ان کے پاس جاتا ہے تو دوسرا چہرہ لے کے جاتا ہے۔ شر الناس، لوگوں میں سب سے بڑا شریر، سب سے زیادہ بدتر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بتایا کہ جو دو رخے کی بات کرتا ہے، دو پہلوؤں کی بات کرتا ہے، میرے سامنے کچھ اور جب آپ کے سامنے پہنچا تو آپ کی تعریف کرنے لگا، میری برائی کرنے لگا، میرے سامنے آیا تو میری تعریف کرنے لگا اور آپ کی برائی کرنے لگا۔ اسی کو بولتے ہیں ذو الوجہ، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ذا لسانین، جو لفظ آپ نے ارشاد فرمایا ذا لسانین، دو زبانوں والا، اور ذو الوجہین، دو چہروں والا، اس کا یہی مطلب ہے کہ آپ کے سامنے جا کے آپ کی تعریف کرے اور دوسرے کی برائی کرے، اور جب اس کے سامنے جائے تو اس کی تعریف کرے اور آپ کی برائی کرے۔ یہی ذا لسانین اور ذو الوجہین۔ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ لوگوں میں سب سے بدتر لوگ ہوتے ہیں جو ایسا کرتے ہیں، اور ایسا کرنے والے دوسرے کا نقصان نہیں کرتے ہیں بلکہ خود اپنا ہی ایمان ناقص کرتے ہیں، اپنا ہی ایمان کمزور کرتے ہیں۔ اس لیے یہ بہت بڑا گناہ ہے، ہم خود بھی اس پہ عمل کریں اور دوسروں کو بھی، اور خاص طور پہ اپنے بچوں کو بھی بتائیں، حق بولنے کے لیے ابھاریں، حق سننے کے لیے ابھاریں، حق سنانے کے لیے ابھاریں۔ اللہ عز و جل قرآن مجید میں فرماتا ہے تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، نیکی اور پرہیزگاری پر ایک دوسرے کی مدد کرو، نیکیوں پر ایک دوسرے کی، پرہیزگاری پر ایک دوسرے کی مدد کرو، ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، ظلم اور گناہ پر ایک دوسرے کی مدد نہ کرو۔ جو ظلم ہوتے ہیں، جو گناہ ہوتے ہیں، ان پر ایک دوسرے کی مدد نہ کرو۔ اب گالی دینے والے جو گالی دیتے رہتے ہیں، جب گالی دیتا ہے آدمی آپ ہنسیں، اس کی گالی سن کے آپ ہنسیں، اس کی پیٹھ تھپ تھپائیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کی گالی دینے سے آپ رضامند ہیں، اس کی گالی سے آپ خوش ہوئے، یعنی اس کو اور آپ نے حوصلہ دیا۔ تو یہ یاد رکھو جو قرآن مجید میں پروردگار عالم نے فرمایا وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، گناہ اور ظلم پر ایک دوسرے کی مدد نہ کرو۔ تو گالی سن کے ہنسنا، اس کی پیٹھ تھپ تھپانا کہ یار تیرے منہ سے گالی بڑی اچھی لگتی ہے معاذ اللہ، ہنسنا، اس کی پیٹھ تھپ تھپانا، اس کا یہ حوصلہ بڑھانا ہے، یعنی اسے اور جری کرنا ہے، اسے اور بے باک کرنا ہے گالی دینے پر۔ تو یہ تو ایک گناہ پر آپ نے مدد کی۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اگر اس کے منہ سے گالی نکلی تو آپ فوراً اس سے کہتے کہ بھائی زبان گندی مت کرو، گالی دینا گناہ۔ یہ آپ کی اپنی ذمہ داری تھی اس وقت کہ آپ اسے سمجھاتے، اس سے کہتے، تب تو آپ بری ذمہ تھے، مگر آپ نے نہ سمجھایا نہ اسے کہا اپنے بھائی سے کہ گالی دینا بہت بڑا گناہ ہے۔ اور میں نے پچھلے پیر کو جو حدیث پاک پڑھی تھی، منافق کی ایک علامت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بیان فرمائی تھی، خاصما من اذا خاصما فجرا،
جب جھگڑا کرے تو گالی گلوج کرے. یہ منافق کی علامت ہے، جب جھگڑا کرے تو گالی گلوج کرے. تو گالی گلوج کرنا یہ منافق کی علامت ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں آپ کو سب کو نفاق جیسے گناہ سے، منافقت جیسے گناہ سے اپنے حبیب کے صدقے میں دور رکھے، ہم سب کو اس سے محفوظ فرمائے. حضرات، وہ حافظ زین العابدین صاحب حج کو جا رہے ہیں، جن حضرات کو بھی آپ حضرات ملاقات کرنا چاہیں تو میرے ساتھ میں چلیں. ماشاءاللہ یہ دیکھیے جناب سید قاری صاحب بیٹھے، رمضان میں بھی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی بارگاہ میں بلا لیا، اور بعد عید بھی دوبارہ رمضان میں بھی گئے، دوبارہ عید کے بعد بھی پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری دے کے آئے ہیں. تو بہرحال وہ مقامات مقدسہ، اور جناب سید جابر صاحب بھی ہو کے آئے ہیں، وہ مقامات مقدسہ کہ جن کا ذکر سنتے ہی ایمان میں ایک عجیب سی کشش پیدا ہو جاتی ہے، ایمان میں ایک عجیب سی چیز پیدا ہو جاتی ہے. ان مقامات مقدسہ کو جو لوگ دیکھ کے آئے ہیں، زیارت کر کے آئے ہیں یا زیارت کرنے کے لیے جانے والے ہیں، بہرحال وہ ہمارے آپ کی آنکھوں کے سر کے تاج ہیں. پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشقوں کا یہ مزاج رہا ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم مبارک سے اگر کوئی چیز ٹچ ہو گئی ہے تو انہوں نے اس کو بھی بڑا احترام اور بڑی تعظیم و تکریم کے ساتھ اس کا ذکر کیا ہے، اس کو دیکھا ہے، اس کی زیارت کی. یہ مقامات مقدسہ کعبۃ المکرمہ، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارکہ، اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان مقامات مقدسہ کی زیارتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. ایک بار سارے لوگ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ترجمہ سن لیں، لا الہ الا اللہ، اور یاد کر لیں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد اللہ کے رسول ہیں. کھڑے ہو جائیں، صلاۃ و سلام.